بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورہ قریش مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی۔ سورہ قریش مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش، لإیلاف، یا کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح الف کے نیچے زیر ہے، جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ آ جائے تو الف حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اب اسی طرح اس کو پڑھیں گے حمزہ یا زیر ای، اور جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے۔ اب اس کو کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں لإیلافی، یا کو لمبا نہیں کرتے بلکہ اس کو ایسا پڑھا جائے گا لإیلافی، اور لام کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں قوف کو موٹا پڑھا جائے گا، یہ موٹا قاف ہے۔ را کے اوپر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یا کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے دیکھیں شین کے نیچے 2 زیر ہیں، جب وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے تو دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور شین کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا، قریش پڑھا جائے گا، اور جب وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے قریشن۔ جب وقف کرنا ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس کو لإیلاف قریشن پڑھ دیتے ہیں اور آگے اس پہ سانس لینے کے بعد آگے شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس طرح غلط ہے۔ جب اس پہ آیت کمپلیٹ کریں گے تو پھر اس کو 2 زیر کو سائلنٹ کر دیں گے، اور جب آیت کمپلیٹ نہیں کریں گے تو پھر اس میں سانس نہیں لیا جائے گا بلکہ ایک سانس میں پڑھا جائے گا لإیلاف قریش ایلافہم۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی آیت سیکھتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، ایلافہم، الف کے نیچے کھڑا زیر ہے۔ کھڑا زیر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے نیچے کھڑا زیر آ جائے تو اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کا بھی مطلب ہوتا ہے 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ آگے دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، جب را کے نیچے زیر آ جائے تب را کو باریک پڑھا جاتا ہے، ریح پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں ہا باریک ہے، اکثر لوگ باریک ہا کو موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ جب آپ باریک ہا کو موٹا پڑھیں گے تو اس طرح الفاظ غلط ہو جائے گا، رحلہ پڑھنے کی بجائے رحلہ پڑھ دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو پورے دھیان سے سننا ہے، رحلۃ الشتاء پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے اور شین کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب اسی طرح شین کے اوپر شد ہے، شین کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اور شین سے پہلے لام اور الف ہے، اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ آگے دیکھیں تا کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ بڑا مد ہوتا ہے، اس کو 5 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا اور یہ واجب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے بڑا مد چھوڑ دیتے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف پڑھ دیتے ہیں، بلکہ اس طرح غلط ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا 5 سیکنڈ، رحلۃ الشتاء والصیف۔ اسی طرح آگے دیکھیں صاد کے اوپر شد ہے، صاد کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، الف اور لام کو سائلنٹ کیا جائے گا۔ آگے یا کے اوپر جزم ہے، صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو فا کا زیر سائلنٹ کر دیں گے اور فا کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا، جیسے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
فَلْيَعْبُدُوا، لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، فا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اسی طرح عین کے اوپر جزم ہے، یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے. اکثر لوگ اس کو عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا پڑھ دیتے ہیں. اس طرح پڑھنا غلط ہوتا ہے، بلکہ فَلْيَعْبُدُوا پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش ہے. جب پیش والے الفاظ کے بعد واو جزم والا آ رہا ہو تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. آگے دیکھیں با کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. آگے دیکھیں هَذَا الْبَيْتِ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. لام کے اوپر جزم ہے، لام کو ذال کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. یہ جو ذال کے بعد الف ہے اس کے بعد الف ہے، لام سے پہلے والا، ان دونوں الف کو سائلنٹ کر دیں گے. آگے دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور تا کو آدھا پڑھیں گے. جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آگے دیکھیں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. الَّذِي أَطْعَمَهُم، لام کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اب اسی طرح جب پچھلے الفاظ پہ ہم وقف کر لیں گے، تا پہ وقف ہو جائے گا تو یہاں تک آیت کمپلیٹ ہو جائے گی. آگے دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، پھر جو لام سے پہلے الف ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گا. اب اس کو حمزہ لام زبر ال پڑھا جائے گا. الذی، اکثر لوگ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب لام کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، پیچھے تو الف خالی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، جب لام کے اوپر شد آ جائے اور اس سے پہلے خالی الف آ رہا ہو تو الف کے اوپر زبر آ جائے گا، پھر لام کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، یعنی حمزہ لام زبر ال پڑھا جائے گا. الذی. اسی طرح یا کے اوپر چھوٹا مد ہے. چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس مد کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. آگے دیکھیں طا کے اوپر جزم ہے، جب طا کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ کرتے ہیں اور طا موٹے حروفوں میں سے آتا ہے. الذی اطعمہم من. آگے دیکھیں میم کے اوپر شد ہے. شد کے 3 مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، دوسرا مطلب مضبوطی سے پڑھنا، تیسرا مطلب جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کرنا. اسی طرح اب دیکھیں ہا کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد پھر میم ہے، میم کے اوپر شد ہے. اور اکثر لوگ اس میں یہ بھی کنفیوژن میں رہ جاتے ہیں کہ اب اس میں سے کون سا میم پہلے پڑھا جائے گا. جب جزم والے الفاظ کے بعد شد والا الفاظ آ رہا ہو تو اس کے درمیان میں جو الفاظ ہوتا ہے یعنی جزم والا، اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے، شد والے کو پڑھا جاتا ہے. اب اس کے ہجے یوں ہوں گے ہا میم پیش ہم، میم نون زیر مین. اس ہا کے بعد جو میم ہے اس میم کو سائلنٹ کر دیا جائے گا اور دوسرا میم پڑھا جائے گا. اب میم کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے. اسی طرح آگے نون کے اوپر جزم ہے، اخفا کریں گے، میاں پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں جیم کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے. جب واو کے اوپر جزم آ جائے، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے، تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. عین کے نیچے 2 زیر ہیں، جب وقف کریں گے دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور عین کو آدھا پڑھیں گے. جیسے الذی اطعمہم من جوع. آگے دیکھیں وآمنہم من خوف. اسی طرح واو کے اوپر شد ہے، جب پچھلے الفاظ پہ وقف کر لیں گے، عین پہ وقف کر لیں گے تو جو واو کا شد ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، پھر اس کو واو زبر وا پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے تب الف حمزہ میں بدل جاتا ہے. اب اس کو حمزہ کھڑا زبر آ پڑھا جائے گا اور 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں وآمنہم من خوف.
جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ جزم والا الفاظ کے بعد اگر شاد والا الفاظ آ جائے تو جزم کو سکپ کر کے شاد کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اسی طرح میم کے اوپر شاد آئے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا. من خوفن جب وقف کریں گے تو فا کے جو دو زیر ہیں اس کو سائلنٹ کر دیا جائے گا اور وقف کرتے ہوئے فا کو آدھا پڑھا جائے گا. وَآمَنَهُم مِّن خوف. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اب ہم ایک بار پوری سورت پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ سورت سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.